نادرا کا جو ادارہ ہے جو شناختی کارڈ نمبر سے منسلک لوگوں کے قوائف ہیں وہ ہمیں کافی حد تک یہ بتا سکتے ہیں کہ کسی کی مالی حالت کیسی ہے، معاشی حالت کیسی ہے. تو جب ایس ایم ایس ہمارے پاس آئے گا تو جیسے کل سے اب آنے شروع ہو گئے ہیں. وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے، ٹی وی پہ اعلانات ہو رہے ہیں، ریڈیو پہ بھی اعلانات ہو رہے ہیں. آپ نے بھی شروع میں ہی 8171 کا ذکر کیا. ہمارے پاس آلریڈی ملینز کی تعداد میں ایس ایم ایس آنے شروع ہو گئے ہیں. جب ایس ایم ایس آتا ہے تو ہم اس کو فوراً ڈیٹا اینالیٹکس سے گزارتے ہیں. 3 قسم کے میسیجز ہوتے ہیں. ایک میسج تو یہ ہوتا ہے کہ آپ اہل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ اس بنیاد پہ ہوتا ہے کہ اگر آپ حکومتی اہلکار ہیں تو آپ اس امداد کے اہل نہیں ہیں. پھر ہم کچھ پیراہے دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس گاڑی ہو، کسی نے بہت دفعہ فورن ٹریول کیا ہو، کسی کے گھر میں بڑے بڑے فون کے بل آتے ہوں، تو ایسے لوگوں کو ہم، اور 7 پیراہیں ان پہ ہم ان کو میسج بھیج دیتے ہیں کہ جی اہل نہیں ہیں. کچھ لوگوں کو جن کے قوائف جو ہیں، جو ہمارے ڈیٹا انالیسس کے بعد ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ واقعی بہت ہی نادار ہیں، ان کو میسج مل جاتا ہے کہ جی آپ کو یہ مالی معاونت ملے گی اور آپ کچھ دن انتظار کریں تاکہ ہم آپ کو بتائیں کہ یہ کیسے ملے گی. اور جو تیسری کیٹیگری وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اپنی ضلع انتظامیہ سے رجوع کریں. ٹھیک ہے. تو ہر ضلع انتظامیہ کو، جیسے ڈی سی کے دفتر میں، اے سی کے دفتر میں، یہ وہ اپنے بتا رہے ہیں کہ جب ایسے لوگ آئیں تو آپ نے ان کی کیسے جانچ پڑتال کرنی ہے. وہاں لسٹیں بن رہی ہیں اور وہ لسٹیں جانچ پڑتال کے بعد ہمیں ایک ویب پورٹل سے موصول ہو جائیں گی. اچھا. تو یہ 3 قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. انشاءاللہ پیر کو جب تمام ہم یہ ڈیٹا انالیسس کمپلیٹ کر لیں گے تو پیر کو جن لوگوں کو مالی معاونت ملے گی ان کو میسج چلا جائے گا کہ آپ فلاں جگہ سے جا کے اور اپنے پیسے وصول کر لیں. پھر وہ جا کے وہاں سے اپنے پیسے وصول کر لیں گے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ خودکار نظام ہے، آٹومیٹکلی یہ جانچ پرکھ ہوتی ہے جب ہم اپلائی کرتے ہیں تو نظام اس قدر مؤثر ہے کہ وہ خود بخود بتلا دیتا ہے آپ کو کہ یہ شخص اہل ہے یا نہیں ہے؟ جی بالکل. اگر آپ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر ڈالیں گے تو وہ فوراً ہی 1 منٹ میں آپ کو جواب دے دے گا کہ یا آپ اہل نہیں ہیں یا آپ اہل ہیں، اور تیسرا یہ کہ یہ آپ ضلع انتظامیہ سے رابطہ کریں. بلکہ کل جب ہم نے اجرا کیا تھا اس پروگرام کا تو سب سے پہلا ایس ایم ایس ہم نے وزیر اعظم سے کروایا تھا اور ان کو ایس ایم ایس آ گیا تھا کہ آپ اس امداد کے اہل نہیں ہیں کیونکہ آپ حکومتی اہلکار ہیں. تو وہ ہم نے اس لیے کیا تھا تاکہ ان کو کانفیڈنس آ جائے. تو پھر بہت سے جو ہمارے آفس میں جتنے لوگ تھے انہوں نے سب نے کیا، سب کو یہ میسج آ رہا تھا کہ جی آپ اہل نہیں ہیں. آپ کو بھی میں سب کو کہتی ہوں آپ پلیز کر کے دیکھیں. مجھے بھی یہی آ گیا تھا. تو اور پھر ہمارے جو جیسے میرے جو ساتھ ہوتے ہیں ڈرائیور جو ہوتے ہیں، ان کی گاؤں میں کوئی ایک بہت ہی نادار خاتون تھی، تو انہوں نے اس کا آئی ڈی کارڈ نمبر ڈال کے دیکھا تو اس کو ایک دم نوٹیفیکیشن آ گئی کہ آپ اہل ہیں اور آپ جائیں، آپ اہل ہیں اور آپ کو کچھ دنوں میں بتایا جائے گا کہ آپ نے پیسے کہاں سے وصول کرنے ہیں. ہم اس مؤثر نظام کے فعال ہونے پہ آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا 1,20,00,000 گھرانوں کے بارے میں آپ نے فرمایا ہے کہ ان کی مالی معاونت ہوگی. ظاہری بات ہے کہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے، لیکن آغاز میں جو شروعات کی گئی ہیں وہ اس فگر سے کی گئی ہیں. تو اس سے زیادہ تعداد میں اگر اہل لوگ اپلائی کرتے ہیں تو پھر کیا کرائیٹیریا ہوگا کہ ان میں سے 1,20,00,000 افراد کا انتخاب یا گھرانوں کا کیسے ہوگا؟ پہلے آئیے پہلے پائیے، یعنی ان میں سے جو زیادہ حقدار ہوگا اسی کو یہ معاونت ملے گی؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ کہ ہمارے پاس جمعے تک جو ایس ایم ایس سارے آئیں گے اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ کتنے لوگوں نے اسسٹنس ریکویسٹ کی ہے، مدد کی درخواست کی ہے. اس کی بنیاد پہ پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں پیسے کی آتھرائزیشن کتنی ہوئی ہے اور کیا ہمیں اور مانگنے چاہیے یا نہیں. تو میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایسے نہیں کہ جب ہمارے پاس یہ 143 بلین 144 بلین جو ہے نا، اگر آپ میتھمیٹکس کریں تو 12,000 1,20,00,000 144 بلین بنتے ہیں.
تو ایسا نہیں کہ اگر یہ پیسے ختم ہو گئے تو ہم کہیں گے کہ جی بس خدا حافظ. واپس ہم حکومت کے پاس کابینہ میں یہ پروپوزل لے کے جائیں گے کہ جی یہ تو 1,20,000 نہیں، یہ تو 1 کروڑ 20 لاکھ نہیں، یہ تو 2 کروڑ لوگ آ گئے ہیں. تو میری یہ پوری کوشش ہوگی کہ میں دوبارہ پروپوزل لے کے جاؤں، ماشاءاللہ، پرووائڈیڈ کہ جو لوگ آئیں وہ ہمارے سسٹم سے مستحق قرار دیے جائیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ خالی 1 کروڑ 20 لاکھ کا نمبر نہ دیکھیں، یہ ایک خاندان کے لیے معاونت ہے. تو جب ایک خاندان کے گھر میں 12,000 روپے جائیں گے تو خاندان میں ہمارا جو سینسس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایک گھر میں 6.7 لوگ ہوتے ہیں. کم از کم 7 کہہ لیجیے. کم از کم 7 کہہ لیجیے. تو آپ اس کو ضرب دے دیجیے کہ 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ ضرب 7 8 کروڑ سے اوپر چلی جاتی ہے. تو 8 کروڑ سے اوپر چلی جاتی ہے. ہمارا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ یہ رقم کی ترسیل دیانت داری سے ہو، کیونکہ ہم نے پیسے دینے ہیں لوگوں کو. یہ پرچون کی جو دکانیں ہوتی ہیں وہاں سے جس کو میسج آئے گا کہ جی آپ 12,000 لیں، اس نے پرچون کی دکان پہ جانا ہوگا. جیسے HBL کنیکٹ ہے، بینک الفلاح کی ہے، یہ ایزی پیسہ کی دکان جو ہوتی ہے، یہ ای سہولت نادرا کی جو دکان ہوتی ہے، وہاں وہ جائیں گے، وہ اپنا انگوٹھا لگا کے اور اپنے پیسے لیں گے. یہ ہے کہ انہوں نے 12,000 ہی لینے ہیں. اگر کوئی ان سے کہے گا دکان والا کہ جی آپ کے تو 12 نہیں 10 آئے ہیں، 12 نہیں 8 آئے ہیں، 12 نہیں 2,000 آئے ہیں، وہ غلط بیانی کر رہا ہے. وہ غلط بیانی کر رہا ہے. آپ نے فوراً پولیس میں آپ اطلاع دیں، ہماری ہیلپ لائن پہ تو دیں، پولیس پہ